بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اقرا بسم ربک الذی خلق انا مع العسر یسرا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے درس قرآن کے پہلے ایپیسوڈ میں مطالعہ قرآن اکیڈمی آپ سبھی کا بہت بہت استقبال کرتی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے کلاس کو صرف جوائن ہی نہیں کیا بلکہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کلاس کو آپ لینے بیٹھے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ یہ ہماری پہلی کلاس ہے، تو آج کلاس میں ہم درس قرآن کلاس کے ہونے والے سلیبس کے بارے میں بات کریں گے کہ کلاس کا ہمارا کیا سلیبس رہنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ قرآن کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ کہنی تھی کہ کلاس کے آخر میں آپ لوگوں کے لیے 3 بڑی اناؤنسمنٹ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری پہلی درس قرآن کلاس۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رائے حق کے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج ہماری درس قرآن کی پہلی وہ کلاس ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم سلیبس ڈسکس کریں گے کہ ہم کیا سلیبس اس کلاس میں ہم کور کرنے والے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اگر سلیبس کی پی پی ٹی ہو تو آپ پلیز اس کو شیئر کر دیجیے۔ اگر سلیبس کی پی پی ٹی نہیں ہے تو پھر میں انشاءاللہ ایسے ہی سلیبس بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کیا درس میں کیا۔ اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی اسکرین شو ہو رہی ہے۔ تو پی پی ٹی شو نہیں ہو رہی؟ پیج 1 سو ہو رہا ہے۔ پی پی ٹی شو ہو رہی ہے آپ کی، نیکسٹ اس میں مطلب پیج کیجیے۔ جی تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم درس قرآن کا سلیبس کہ ہم کیا کور کریں گے اس میں۔ اور یہ ہم نے سلیبس کیوں رکھا ہے کیونکہ قرآن تو ایک پوری 114 اس میں سورتیں ہیں اور 23 سال میں وہ نازل ہوا ہے، لیکن ہم اس میں سلیبس کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی درس قرآن کا ہم نے سلیبس اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ دیکھیں یہ ویکلی ہفتے میں ایک دن یہ کلاس رہا کرے گی اور وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ تو اس میں ہم پورا قرآن کو پوری طریقے سے کور کرنا وہ پاسبل نہیں ہے، وہ کم ٹائم میں، اس میں ہمیں سالوں لگ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن کی کچھ آیت ایسی ہیں جو سلیکٹڈ آیت ہیں، اگر ان کو ہم اچھے سے سمجھ لیں، ان کا درس ہم اچھے سے سن لیں، تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے قرآن کی جو روح ہے، جو پورا قرآن ہم سے کہنا چاہتا ہے، اس کا اصل مقصد ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سلیبس مرتب کیا ہے، جو کہ وہ جس کی سلیبس کی جو بنیاد ہے وہ سورہ والعصر ہے، جس میں وہ چار کام بتائے گئے ہیں انسانیت کو
وہ خسارے سے نکالنے کے لیے، وہ گھاٹے سے نکالنے کے لیے. تو انہی 4 کاموں کی بیس پہ پورا سلیبس مرتب کیا گیا ہے. تو اگر میں سلیبس کی بات کروں تو سب سے پہلے قرآن کے حقوق، یعنی جو قرآن کا حق ہے مسلمانوں پر، وہ حق ادا ہونا ضروری ہے. وہ ہر کسی مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کے حق ادا کرے، جتنے بھی قرآن کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے. تو سب سے پہلے تو درس قرآن میں ہم قرآن کے حقوق سمجھیں گے کہ قرآن کے وہ کیا حقوق ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے. تو پہلا چیپٹر ہمارا یہی رہے گا کہ قرآن کے حقوق. اس کے بعد جو ہمارا جو سلیکٹڈ آیت ہے وہ ہماری قرآن سے ہے. تو پہلی سورہ جس پر ہم درس کریں گے، وہ جس کو ہم سمجھیں گے، وہ سورہ والعصر ہے. اس میں انسانیت کو خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بتائی ہیں. پہلی کہ وہ ایمان لائیں، دوسری وہ نیک اعمال کریں، تیسری چیز جو انسانیت کو وہ خسارے سے بچانے کے لیے ہے وہ ہے حق کی دعوت، اور چوتھی چیز وہ ہے صبر کی تلقین. یہ 4 چیزیں ہیں. اسی سورہ والعصر کو ہم نے سلیبس کے اسٹارٹنگ میں کیوں رکھا؟ کیونکہ اس پہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کرتا، صرف یہ سورہ والعصر ہی نازل کر دیتا، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اتنا بڑا قول انہوں نے سورہ والعصر کے بارے میں کیوں بولا؟ کیونکہ سورہ والعصر میں وہ سب چیزیں ہیں جو پورے قرآن میں ہے. یعنی پورا قرآن میں آپ کو ان 4 چیزوں کے باہر کوئی بھی چیز نہیں ملے گی. پورا قرآن انہی 4 چیزوں کے اندر وہ کور ہو جائے گا. پہلا ہے ایمان، سورہ والعصر میں ہے ایمان. دوسرا ہے نیک اعمال، تو قرآن میں آپ کو ملے گا جگہ جگہ نیک اعمال. تیسرا ہے حق کی دعوت، تو قرآن میں آپ کو جگہ جگہ الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں حق کی دعوت وہ کیسے دینی ہے، حق کی تلقین ہمیں کیسے کرنی ہے. چوتھا ہے صبر کی تلقین، تو یہ بھی ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے. پورے قرآن کی آپ کوئی سی بھی آیت کی لے کر آ جائیے، وہ آیت ان چاروں چیزوں میں سے ہی کسی نہ کسی میں فال کرے گی. ان کے باہر پورے قرآن کی آیت نہیں جائے گی جو سورہ والعصر میں بتا دیا گیا ہے. تو سورہ والعصر کو ہم قرآن کی سمری کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے، جو سمری ہے، وہ سورہ والعصر ہے. پھر اس کو کھولا، پھر پورے قرآن میں اس کو وہ پوری طریقے سے کھولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہے تو ایمان کی تفصیلات پورے قرآن میں بتائی ہیں، نیک اعمال ہے تو نیک اعمال کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، حق کی دعوت ہے تو حق کی دعوت کی جو کی تفصیلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھولی ہیں، اور جو صبر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کھولا ہے. تو یہ سورہ والعصر ہمارا انشاءاللہ اس کی بیس رہے گی. ہمارا جو سلیبس ہے اسی کے ارد گرد گھومے گا. جو 4 چیزیں اس میں ہیں وہی 4 چیزیں آپ کو ہمارے سلیبس میں دکھیں گی. تو پہلا جو ہمارا چیپٹر رہے گا وہ سورہ والعصر ہے، جو کہ قرآن میں 103 نمبر پر ہے. جو دوسرا ہمارا چیپٹر رہے گا وہ آیت البر ہے، جسے نیکی کی آیت کہتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں آپ کو ملے گا. تیسرا جو ہمارا چیپٹر رہے گا وہ سورہ لقمان، جو کہ 31 نمبر کی سورہ ہے، اور اس کا جو سیکنڈ رکوع ہے، یعنی آیت 12 سے لے کے 15 تک، اس کو انشاءاللہ ہم وہ کور کریں گے. چوتھا جو ہمارا چیپٹر رہے گا وہ سورہ حامیم السجدہ، یا اس کو سورہ فصلت بھی بولتے ہیں. یہ 41 نمبر کی سورہ ہے قرآن میں، اور اس میں ہم 30 سے لے کے 36 تک کی آیتیں انشاءاللہ وہ کور کریں گے. یہ 4 چیپٹر کور کرنے کے بعد اب جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ ہم اور کیا چیپٹر کور کریں گے ان کے علاوہ. تو سورہ والعصر میں جو 4 چیزیں آئی تھی، یعنی ایمان، تو سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ ایمان کی، یعنی ہم اپنا حقیقی ایمان کریں گے. جو ہمارا روایتی مسلمان ہے مسلمانوں کا، اس کو ہم حقیقی ایمان اپنا کیسے بنائیں گے؟ وہ بھی قرآن کے ذریعے بنائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے قرآن سے ہی وہ چیپٹر ہم نے منتخب کیے ہیں، وہ کچھ آیت ہم نے سلیکٹ کی ہیں. تو وہ ایمان کے ٹاپک میں آئی ہیں کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے. تو پہلے ہے سورہ فاتحہ، اس کو ہم کمپلیٹ سمجھیں گے کہ سورہ فاتحہ آخر کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایمان کے ٹاپک میں سمجھیں گے سورہ آل عمران، جو کہ قرآن میں تیسرے نمبر کی سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 190 سے لے کے 200 تک انشاءاللہ ہم کور کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم سورہ نور، جو کہ قرآن میں وہ 24 نمبر کی سورہ ہے، اس کا 5واں رکوع، یعنی کہ آیت نمبر 35 سے 40 تک ہم کور کریں گے. اس کے بعد ایمان کے ہی ٹاپک میں سورہ تغابن ہم کمپلیٹ اس کو کور کریں گے. یہ 64 نمبر کی سورہ ہے اور اس میں 18 آیتیں ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم وہ کمپلیٹ اس درس میں ایکسپلین کریں گے. جو اس کے بعد جو ہمارا ایمان کے ٹاپک میں رہے گا وہ سورہ قیامہ رہے گی، جو قرآن میں 75 نمبر پر ہے، اور اس میں 40 آیتیں ہیں. انشاءاللہ ہم ان 40 آیتوں کو
اچھی طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جیسا کہ سورہ والعصر میں ہے، پہلے ایمان تھا، تو پورے قرآن سے ایمان کی جو ٹاپ کی آیتیں ہیں، یعنی جس سے ہمارا ایمان ڈیولپ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم نے وہ چیپٹر کور کیے ہیں۔ اب ہم وہ چیپٹر کور کریں گے جس سے ہم نیک اعمال جو قرآن میں بتائے گئے ہیں کہ ان نیک اعمال کرنے سے آپ کے اخلاق بلند ہو جائیں گے، تو وہ نیک اعمال بھی ہم قرآن سے ہی کور کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم سورہ مومنین کی 1 سے لے کے 11 تک آیتیں کور کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی صفات ہوتی ہیں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مومنوں کی وہ کیا کیا صفات ہیں۔ اس کے بعد جو ہم کور کریں گے وہ سورہ فرقان ہے، جو کہ قرآن میں 25 نمبر کی سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 63 سے لے کے 71 تک ہم کور کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رحمان کے اصل بندے تو وہ ہیں، پھر ان کی صفات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ تحریم جو کہ 66 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کو ہم کمپلیٹ سمجھیں گے۔ سورہ تحریم میں جو معاملات ہیں کہ آپ کو فیملی کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور یہ ان معاملات کا وہ کافی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو یہ بھی نیک اعمال میں ہی انشاءاللہ ہم اس چیز کو وہ کور کریں گے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے جو کہ 17 نمبر پر ہے قرآن میں، اور اس کی آیت 23 سے لے کے 40 تک انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ اس میں بھی نیک اعمال کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کیا کیا نیک اعمال آپ کے اخلاق کو بلند کریں گے، وہ نیک اعمال جن پر اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کا وعدہ کیا ہے، ان نیک اعمال کا انشاءاللہ اس میں ذکر ہوگا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے ہماری، اس کو بھی ہم کمپلیٹ لیں گے، اور اس میں بھی 18 آیتیں ہیں، اور اس میں بھی نیک اعمال کا وہ ذکر ہوا ہے جو کہ اجتماعی طور پہ ہمیں کیسے ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں۔ ایک دوسرے کی چگلی نہیں کرنی، برائی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، اگر کوئی خبر آئے تو ہمیں کیا کرنا، اس کی تحقیق کرنی۔ تو یہ جتنے بھی احکامات ہیں آپ کو سورہ حجرات میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اس کے بعد جو سورہ والعصر میں آتا ہے ایمان، نیک اعمال، تیسرا آتا ہے وتواصوا بالحق، یعنی حق کی تلقین کرنا۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم جو دیکھیں گے وہ سورہ حج دیکھیں گے، جس کا آخری رکوع ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا ذمہ داری دی ہے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، اور اس میں آیت نمبر جو 78 ہے سورہ حج کی، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ قائم ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی مسلم رکھا تھا اور تمہارا نام بھی مسلم رکھا ہے۔ تو اس میں ہمیں کافی احکام پتہ چلیں گے کہ جب ہم دعوت کرنے جائیں، جب ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، تو ہمیں کیا خود کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ہم مسلم ہیں اور اللہ کی طرف ان کو بلانا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ صف اس کو ہم کمپلیٹ پڑھیں گے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے قرآن، اس کو کیسے آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے پوری سوسائٹی پہ، اس پہ انشاءاللہ کافی ڈیٹیل سے اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، جو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حق، یعنی جو ایک قرآن ہے، جو حکمت کی دعوت ہے، اس کو آپ کو وہ کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ کی منافقین ہے، منافقون، اس کو بھی ہم وہ کمپلیٹ انشاءاللہ وہ کور کریں گے۔ اس میں ہمیں پتہ چلے گا اگر ہم حق کی دعوت دے رہے ہیں تو کہیں ہمارے اندر منافقین والی صفات تو نہیں ہے، تو وہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، تو اس چیز کا بھی انشاءاللہ ہم وہ جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد جو سورہ والعصر میں آتا ہے وہ آتا ہے صبر، یعنی وتواصوا بالصبر۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب آپ حق کی دعوت دیں گے تو آپ پہ جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ آئے گا صبر کا، کہ آپ کو صبر کا دامن پکڑے رہنا ہے، ادروائز آپ حق کی دعوت نہیں دے پائیں گے، کیونکہ حق کی دعوت دینے کے بعد ہی آپ پر آزمائش سے آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم اس میں وہ کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ عنکبوت ہے، 29 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کو ہم کمپلیٹ وہ کور کریں گے۔ سورہ عنکبوت، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیا تم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جو آگے کہ ہم ایمان لے آئیں اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم تو تمہیں آزمائیں گے، ٹھوک پٹک کر آزمائیں گے، تمہیں جنت میں یوں ہی داخلہ نہیں مل جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو آزمائش آتی ہیں اس پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہم نیکسٹ اس کو وہ کور کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کے 157 تک ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے لے کے 193 میں اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیتیں 204 سے لے کے 210 تک اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 38 سے 41 تک بھی انشاءاللہ ہم
صبر کے ٹاپک میں وہ کور کریں گے. اور پھر جو ہماری بڑی بڑی سورہ ہیں وہ ہے سورہ انفال. اس کو ہم کمپلیٹ کور کریں گے کیونکہ سورہ انفال میں صبر کے بارے میں بھی آپ کو باطل پرستوں کے مقابلے میں کیسے ڈٹے رہنا ہے, کیسے جمے رہنا ہے, وہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ احزاب. اس کو بھی ہم کمپلیٹ مطالعہ کریں گے, اس کا وہ کمپلیٹ اس کو سمجھیں گے. اس کے بعد سورہ فتح, اس کو بھی کمپلیٹ سمجھیں گے. اس کے بعد سورہ توبہ, اس کو بھی ہم کمپلیٹ ہی پڑھیں گے. یہ جو لاسٹ میں بڑی بڑی صورتیں ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ سورہ توبہ, سورہ انفال ایسی صورتیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جو وہ ایمان والے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم ایک چکر لگا کر آئیں گے کہ ان پر کیا کیا پریشانیاں تھیں اور ہم آج کہاں ہیں. ہم پر آج ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگتے ہیں, لوگوں سے شکوے کرنے لگتے ہیں, لوگوں کو مطلب شو کرانے لگتے ہیں کہ ہم پہ کتنی پریشانی ہے. تو یہ ہم ان سورہ کو وہ کمپلیٹ کریں گے. پھر اس کے بعد ایک بات, پورے قرآن کی انقلابی فکر کا جو خلاصہ ہے, یعنی پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو سورہ حدید میں ملے گا. سورہ حدید ایک ایسی سورہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کافی زبردست طریقے سے ایمان کے اوپر بھی بات کی ہے, نیک اعمال کے اوپر بھی بات کی ہے, حق کی دعوت کے اوپر بھی بات کی ہے, اور صبر کے اوپر بھی بات کی ہے. اس کو ڈیٹیل میں سورہ حدید میں انشاءاللہ ہم وہ کور کریں گے. تو یہ ہمارا سلیبس تھا سارا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور جب ہم اس سلیبس کو ایک بار گو تھرو کر لیں گے تو ہماری قرآن کی 114 صورتوں میں سے 15 صورتیں ایسی ہوں گی جو ہم کمپلیٹ کور کر لیں گے, جن کو ہم کمپلیٹ سمجھ لیں گے. اور باقی کی جو چیزیں رہ جائیں گی, جو سورہ رہ جائیں گی, انشاءاللہ پھر اس کو اسٹارٹنگ سے ہم ترتیب سے اس چیز کو بھی کور کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ لے کر چل رہے ہیں کہ کم سے کم اتنا قرآن کور کر لیں کہ ہمیں قرآن کی اصل روح پتہ چل جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پورا قرآن بھی اسی درس میں کمپلیٹ کریں گے. تو اسٹارٹنگ ہماری یہ ہے. تو جو سورہ ہم کمپلیٹ کریں گے وہ پہلے تو سورہ فاتحہ, اس کو کمپلیٹ پڑھیں گے. پھر 8 نمبر پہ سورہ انفال ہے, اس کو بھی ہم کمپلیٹ اپنے سلیبس میں پڑھیں گے. سورہ توبہ ہے 9 نمبر پر, اس کو بھی کمپلیٹ پڑھیں گے. سورہ احزاب ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ پڑھیں گے. سورہ عنکبوت ہے 29 نمبر پر, اس کو بھی کمپلیٹ پڑھیں گے. سورہ فتح 48 نمبر پر ہے, اس کو بھی کمپلیٹ ہم پڑھیں گے. سورہ حجرات 49 نمبر پر ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ حدید جو کہ آپ کے سامنے ہے, اس کو بھی ہم کمپلیٹ پڑھیں گے. سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ منافقین, اور جو سورہ تغابن ہے, سورہ تحریم, سورہ قیامہ اور سورہ والعصر, یہ 15 صورتیں انشاءاللہ ہم پوری طریقے سے وہ کور کر لیں گے, کمپلیٹ کر لیں گے. اگر ہم نے اتنا سلیبس ہی اپنے درس قرآن میں کور کر لیا تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے پورا قرآن سمجھ لیا. پورا قرآن کی یہ جو سلیکٹڈ مقامات ہیں, اس سے ہمیں پورے قرآن کی روح سمجھ میں آ جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو قرآن میں کئی جگہ ریپیٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ وہ ہماری زندگی رہی تو باقی کا جو ہمارا قرآن رہ جائے گا اس کو بھی انشاءاللہ ہم وہ کور کریں گے. تو یہ کلاس ہفتے میں ہماری صرف ایک ہی دن رہا کرے گی, جو کہ سیٹرڈے کا دن ہے. اس کے بعد کہ چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا پہلا چیپٹر, جو ہمارا تھا قرآن کے حقوق. جی, تو پہلا چیپٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ درس قرآن میں ہمارا پہلا چیپٹر قرآن کے حقوق, یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چلے کہ قرآن یہ ہے کیا چیز. کیا قرآن کیا کوئی معمولی سی کتاب ہے, ہم نے ایسے ہی سمجھ لیا؟ یہ ایک اتنی عظیم کتاب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے, یہ ہماری زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے اس کا مینول ہے قرآن. فون آپ خرید کے لاتے ہیں, آپ کوئی کار خرید کے لاتے ہیں, آپ کوئی ڈیوائس خرید کے لاتے ہیں, اس کے ساتھ نا اس کا مینول بھی کمپنی دیتی ہے کہ اس چیز کو اس کے اکارڈنگ ہی رن کیا جائے, ایسے ایسے چلایا جائے. اگر آپ ایسے نہیں چلائیں گے تو یہ چیز خراب ہو جائے گی. ایسے ہی انسان ہے, انسان کے ساتھ جو مینول آیا ہے وہ قرآن ہے. اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسانوں کو کہ آپ کے لیے سیدھا راستہ کیا ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, کیا کام نہیں کرنا ہے. یہ پورا مینول قرآن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. تو سمجھتے ہیں اس میں کہ سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ سنن ابن ماجہ کی ہے 218 نمبر پر. یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے جو آج کے حالات پر بھی فٹ ہوتی ہے. یہ حدیث میں نے ٹاپ پر اس لیے رکھی ہے کہ قرآن کے حقوق میں, قرآن کے حقوق جاننے سے پہلے ہم پہلے قرآن کو تو سمجھیں کہ قرآن ہے کیا چیز. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ اس کتاب کے علم اور اس پر عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا، اور اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں لوگوں کو پست اور ذلیل کر دے گا۔ یہ دیکھیں، قرآن کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے لوگ؟ پست ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے کلیئر کٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ بات ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی ہے، تو یہ بات پتھر کی لکیر ہے نا، مٹائی نہیں جا سکتی۔ جیسا بتایا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اس کتاب پر اگر علم اور عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اونچا مقام دیتا ہے، اور جو اس کا حق ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، پستی میں پھینک دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیے امت مسلمہ کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے دنیا میں۔ 200 ارب مسلمان ہیں، 1/4 دنیا کا ہم کور کر رہے ہیں۔ کیا ہم سربلند ہیں؟ ہم ذلیل و خواری تو ہیں۔ فلسطین میں اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں ہم، اور کتنے ذلیل و خوار ہوں گے؟ ہمارے سامنے کہ بم گر رہے ہیں، اور ہماری آرمی، اسٹینڈنگ آرمی، ہمارے اسلحہ سب ایسے ہی رکھے ہیں، اور کتنے ذلیل و خوار ہوں گے؟ کیا کہیں کوئی حیثیت ہے مسلمانوں کی؟ اب اس حدیث پہ اگر آپ کا ایمان ہے، اگر آپ سچ میں ہی مانتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا ہے، تو آپ کو ریزن پتا چل گیا کہ مسلمانوں کی حالت اتنی بد سے بدتر کیوں ہوئی پڑی ہے۔ وہ ہے کہ قرآن کا حق ادا نہیں کیا انہوں نے۔ اگر وہ قرآن کا حق ادا کر دیتے تو دنیا میں سربلند رہتے، ان کی یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اس لیے یہ حدیث ہم نے ٹاپ پر رکھی ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن کا حق ہے کیا۔ اگر ہم اس کو ادا نہ کریں گے تو ہمارے اوپر کتنا بھاری اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ آپ کو الگ الگ وہ لیڈر ملیں گے جو قوم کے لیڈر بنے پھرتے ہیں سو کالڈ، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن میں آگے آئیں گے تو وہ سربلند ہو جائیں گے۔ کوئی کہے گا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے مسلمان تو سربلند ہو جائیں گے، الگ الگ۔ کوئی کہے گا پولیٹکس میں مسلمان نہیں ہے تو سربلند ہو جائیں گے، گورنمنٹ جاب میں مسلمانوں کو بھیجو ایسے اوپر اٹھیں گے، ایسے ان کی حالت بہتر ہوگی۔ سارے راستے بیکار ہیں اس حدیث کے اکارڈنگ، سارے راستے بیکار ہیں۔ آپ جو بھی کر رہے ہو بیکار ہے۔ میں اتنا کانفیڈنٹلی کیوں بول رہا ہوں اس بات کو؟ جتنے بھی مسلم لیڈر آج امت کو، مسلم قوم کو اٹھانے کے لیے جتنے بھی اسٹیپ لے رہے ہیں سب بیکار ہیں۔ کوئی خدمت خلق کی لائن میں نکل گیا کہ خدمت وہ خلق کر کے امت کو اٹھا دیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں سب کا سب ٹائم ویسٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اس حدیث پہ ایمان ہے، اس حدیث میں میرا ایمان ہے۔ مسلمان کی پستی کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے ایک ہی چیز بتائی کہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا ہے اس لیے ذلیل و خوار ہیں۔ قرآن کا حق ادا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ خود انہیں سربلند کر دیتا۔ یہ ہے اصل۔ کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ عرب کنٹریز اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، کیا مسلمان ایجوکیشن میں آگے نہیں ہے؟ اتنے آپ انڈیا کو چھوڑیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کو چھوڑیں، اس کے علاوہ دیکھیں آپ مسلمان کیا ایجوکیشن میں آگے نہیں ہے؟ کیا مسلمان فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس حکومتیں نہیں ہیں؟ 57 کے ملک انہوں نے وہ قبضہ رکھے ہیں۔ آپ تو ایک ہی بات کر رہے ہیں، 57 کے مسلم ملک ہیں ان کے پاس، کیا ان کے پاس پاور نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، پھر بھی ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہے۔ اگر ہم بھی یہی کرنے لگے، ایجوکیشن میں آگے نکالو، فائنینشلی استھتی اسٹرانگ کرو، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، سیکنڈری ہیں، پر سیکنڈری ہے، پرائمری چیز قرآن ہے۔ پہلے قرآن کا حق ادا ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کا حق ادا ہوا تو آگے کے معاملات ٹھیک ہیں، آپ سربلند ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ راستے بنا دے گا، آپ کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ کر دے گا، آپ کو علم بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا، اگر قرآن کے حق آپ نے ادا کیے۔ اور حضرت عمر نے سے جو حدیث روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کا عروج اور زوال کرتا ہے۔ یعنی جو اس قرآن کو پکڑ لیتی ہے قوم، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سربلند کر دیتا ہے، اور جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اب یہ بتائیں کیا مسلمان اگر ذلیل و خوار ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا منطقی اس کا رزلٹ نکلا؟ کیا لوجیکل بات نکلی؟ اگر ذلیل و خوار ہے تو ایک ہی بات ہے، قرآن کو چھوڑ رکھا ہے اس لیے تو ذلیل و خوار ہے، یا اور کوئی بات ہو سکتی ہے اس حدیث کے تحت؟ قرآن کو چھوڑ رکھا ہے نا، تبھی ذلیل و خوار ہے۔ اچھا سربلند ہونا ہے مسلمانوں کو تو کیا مطلب کیا کریں پھر؟ قرآن کو پکڑیں، اس پر علم اور اس پہ عمل کریں،
اس کا علم حاصل کریں، اس پہ عمل کریں، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں سربلند ہو جائیں گے۔ قرآن کے جو حق ہیں وہ ادا کریں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کتنے امپورٹنس ہیں کہ قرآن کے حق اگر ہم ادا نہ کریں گے تو کیا رہیں گے؟ جس پستی میں ہم آج ہیں اسی پستی میں پڑے رہیں گے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جہنم کا گڑھا ہمارے لیے تیار ہے اگر ہم نے قرآن کے حق ادا نہ کریں۔ صحیح بخاری کی میں حدیث آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ صفات ہماری کرا دیں گے، اس کے بھروسے ہم بیٹھے رہتے ہیں نا، تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صفات کرائیں گے، بالکل کرائیں گے، ہرگز کرائیں گے۔ اور جب ایمان والوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا، وہ اپنی اپنی سزا کاٹ کر آ رہے ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو روک دے گا، جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے تھرو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول بس اب کوئی نہیں ہے کہ جو جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا کہیں گے؟ میرے کچھ امتی تو اب بھی ہیں۔ تو پھر فرشتے ان کو جواب دیں گے، اب صرف جہنم میں وہ شخص بچے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے، وہ بچا ہے صرف جہنم میں، جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ اور قرآن کن کو روکے گا؟ جو اس کا حق ادا نہیں کریں گے، ان کو قرآن جہنم میں ہی روک لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی صفات نہیں کرا پائیں گے جس کو قرآن روک لے گا۔ قرآن کس کو روکے گا؟ جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں بھی جلیل اور آخرت میں بھی جہنم کا گڑھا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی نہیں مل رہی اگر قرآن کے حق ہم نے ادا نہیں کیے تو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قرآن کے وہ کیا حق ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، بار بار وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم نے ادا نہیں کیے تو دنیا میں بھی جلیل وقار رہیں گے اور آخرت میں بھی جہنم کا گڑھا ہمارے لیے تیار ہے۔ وہ کیا حق ہیں قرآن کے؟ تو قرآن کے ہر مسلمان پر 5 حق ہیں جو کہ فرض ہیں۔ یہ 5 حق ہر مسلمان پر فرض ہیں کہ یہ اس کو ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ پہلا کیا حق ہے؟ کہ اس قرآن پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، اس قرآن کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی دل سے تصدیق کرنا۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو مانا جائے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق جو قرآن کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی بہترین تلاوت کریں اور اس کو سمجھنا۔ قرآن کی بہترین تلاوت اچھی آپ کی جو اس کے مخارج وغیرہ ہیں اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں، یہ ہے قرآن کا دوسرا حق۔ قرآن کا تیسرا حق کیا؟ کہ قرآن کے احکام پر عمل بھی کرنا ہے آپ کو۔ چوتھا حق قرآن کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ پانچواں حق قرآن کا ادب اور احترام بھی کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کے 5 حق آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اسکرین پر۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ حق مسلمانوں نے ادا نہ کیے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی جلیل وقار اور آخرت میں بھی جہنم، اور جہنم بھی ایسی جہنم جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی صفات بھی نہیں ملے گی ان شخص کو۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ ان کو قرآن روک لے گا۔ تو آئیے ان جو قرآن کے حقوق ہیں یہ 5، ان پر انشاءاللہ باری باری وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو پہلا جو حق ہے قرآن کا وہ ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مسلمان پہ یہ چیز فرض ہے کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانے اور اس پر ایمان لائے، یعنی دل سے اس کا یقین کرے، اس کو بالکل سچا سمجھے قرآن کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اس میں اس کو رتی برابر بھی اس بات میں شک نہیں ہو۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ میں ہی کہہ دی، سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں کہہ دی۔ پہلی آیت ہے الف لام میم، دوسری ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب خود ثابت کرے گی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر اسی آیت میں بتا دیا، کیا بتایا؟ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، ھدی للمتقین، یعنی ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس کتاب میں ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، یعنی تمام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا ھدی للمتقین، یعنی متقی جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو انسانوں میں سے ان انسانوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ پرہیزگار ہیں، جو کہ بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں۔ اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں رتی بھر بھی شک نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ میں ہی ہمیں بتا دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر پھر بھی انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، ہم کیسے مان لیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23، سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ، سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں کی جو آیت آپ کے سامنے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یعنی کہ قرآن یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آیت نمبر 23 تک آتے آتے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ریپیٹ کیا اگر کہیں نہ کہیں دل میں شک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک چیلنج دے دیا کہ یہ چیلنج پورا کر دو۔ اگر شک ہے، یہ چیلنج پورا کر دیا، ہم مان جائیں گے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ چیلنج پورا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے۔ اور وہ چیلنج کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ۔ ایک سورہ کیا ہے؟ جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ والعصر، اور جو سورہ کوثر ہے اس میں 3 آیتیں ہیں، یعنی قرآن کی 3 آیتیں ہی بنا لاؤ، قرآن کے جیسی 3 آیتیں بنا لاؤ۔ تمام انسانوں کو چیلنج دے دیا، کوئی نہیں لا سکتا، نہ آج تک لایا، اس دور کے لوگ نہیں لا سکے، آج کے کیا لائیں گے؟ اس چیز کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو رول قرآن نے بیان کیے ہیں، یعنی قرآن کی جیسی سورہ لانی نا، تو قرآن کی سورہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہیں وہ بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ آپ کو کیسے وہ سوسائٹی کو رن کرنا ہے اور کیسے عمل کرنا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا۔ تو اس چیز کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ قرآن سے بہتر قانون کوئی لا نہیں سکتے۔ تمام انسانوں کو چیلنج ہے، سارے حمایتیوں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو مدد لے لو، پوری دنیا کے لوگ بیٹھ جائیں، باہر سے بھی کسی کو بلا لیں، شیطانوں کو بھی بلا لیں، لیکن قرآن کے قانون سے بہتر قانون بنا کر دکھا دیں ہمیں۔ اگر انہوں نے ایک قانون بھی قرآن کے قانون سے بہتر بنا کر دکھا دیا، ثابت کر دیا یہ قانون بہتر ہے اور قرآن کا قانون غلط ہے، ہم آج مان لیں گے اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہی تو چیلنج ہے۔ اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ۔ سورہ کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ اس کا عربک متن مطلب بنا لاؤ، اس کا مطلب اس میں جو احکام بیان کیے ہیں اس احکام سے بہتر احکام بھی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، وہ بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ تو قرآن کا جتنے بھی قانون ہیں، ہم تو کھلا آفر ہے تمام انسانوں کے لیے کہ قرآن کے ایک قانون کو بھی آپ غلط ثابت کر کے دکھا دیں کہ قرآن نے یہ جو حکم دیا ہے سوسائٹی کے خلاف ہے، یہ اس چیز کے خلاف ہے، اس میں انسانوں کا ظلم ہے، اس سے بہتر یہ ہو سکتا تھا، آپ یہی کر کے دکھا دو۔ قرآن کے جیسی سورت تو بڑی اونچی بات ہو گئی، اس میں تو آپ کو عربک کا بھی وہ خیال رکھنا پڑے گا، اس کی گرامر جو ہے اس کے لحاظ سے بھی، اس کے ترنم کے لحاظ سے بھی کافی خیال رکھنا پڑے گا، لیکن کم ہاں سے کم اتنا تو کر کے دکھا دو۔ قرآن کے جیسے جو اللہ تعالیٰ نے قانون نازل کیے ہیں وہ قانون آپ بنا کر دکھا دو۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا تھا کہ اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، جتنے بھی حمایتی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی انٹلیکچوئل ہو سکتے ہیں دنیا کے، سب کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ ایک اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی چاہو پوری دنیا میں مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اگر سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اگر شک ہے قرآن اللہ کا ہے یا نہیں ہے تو بس یہی کام کر دو۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج ہے، اور میں مجید اس میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ کوئی میرے سامنے صرف ایک قانون قرآن کا ثابت کر دے کہ یہ قانون غلط ہے، اور یہ جو انسانوں نے قانون بنائے ہیں تمام انسان اکٹھے ہو جائیں دنیا کے اور کہہ دیں کہ یہ قانون بہتر ہے، تو میں یہ ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ میرا اس آیت پہ ایمان ہے، میں مانتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس جیسی ان سے سورہ بھی نہیں بنے گی، اس جیسے کام بھی ان سے نہیں اتریں گے، تو میرا ایمان ہے۔ آپ ایک قانون قرآن کے قانون سے بہتر بنا کر دکھا دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن آپ لا نہیں سکتے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 24 میں کہا ہے سورہ بقرہ میں،
لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم اس کے جیسے قانون، اس کے جیسی سورہ بنا کر کہ نہیں لا سکے، تو یقیناً اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً تم کبھی کر بھی نہیں سکتے، تم سے ہوگا بھی نہیں، اس سے بہتر قانون بنے گا بھی نہیں، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اگر تم سے ایسا نہیں ہو رہا، قرآن سے بہترین آپ کو زندگی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ آپ سے نہیں کھلایا جا رہا، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جس نے کوشش بھی کی کہ قرآن سے بہتر کوئی کتاب لے آؤں، پھر بھی نہیں لا پایا، اور پھر بھی اس نے قرآن کا انکار کر دیا، انہی لوگوں کے لیے تو وہ آگ تیار ہے۔ تو سب سے پہلا جو قرآن کا حق ہم پر ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، دل سے اس کی تصدیق کی جائے، آپ کے عمل اس کی گواہی دیں، آپ اس کتاب پہ عمل کر کے دکھائیں، یہ ہوا ایمان اللہ کی کتاب پر۔ تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے۔ کیا مسلمان اسی پہلے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے سوچیے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ہم نے قرآن کا یہ حق ادا کیا؟ ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں؟ ہم دنیا بھر کو 23 گھنٹے 24 گھنٹے 2 دن کسی کے وہ کوئی کسی کی مطلب کہ شادی میں گیا 3 دن وہ اس کے لیے مطلب چلا گیا، کیا اللہ تعالیٰ کو کہ جو کلام ہے اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا مان لیا؟ اس کو ہم نے وقت دیا؟ ہم نے سوچا کہ اس کو ہم ٹھیک سے پڑھیں، اس کی حروف کی ادائیگی ہماری ٹھیک ہو؟ ہم نے سوچا کہ ہم اس کو سمجھیں؟ عمل تو بعد میں آئے گا، پہلے یہاں تک تو پہنچیں، اس کو سمجھے تو صحیح، تبھی تو عمل کرو گے، جب سمجھ میں آئے گا۔ کیا مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن پر ان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ روایتی طور پر ایمان ہے کہ ہاں مانتے ہیں قرآن گھر میں رکھا ہے برکت کے لیے، کہیں ہماری اگر وہ کچھ ہوگا، کچھ کاروبار اسٹارٹ کریں گے تو قرآن خوانی کرا دیں گے برکت کے لیے، قرآن کو اوپر رکھ دیں گے، رمضان میں کھول کر دیکھ لیں گے سب آپ کے لیے، اسی چیز کے لیے ہم یوز لے رہے ہیں قرآن کا، اس کے علاوہ تو باقی کوئی یوز نہیں ہے ہمارا قرآن سے، یہ زندگی کا مینول تو اس کو ہم بناتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز تھی، پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کو مانا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کا جو دوسرا حق ہے جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرو اور اس کو سمجھو۔ اب تلاوت کی میننگ دیکھ لیتے ہیں ہم، پتا تلاوت ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ ہاں بس ہاں ہم پڑھتے نا یہی تلاوت ہے، نہیں، عربک میں تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو تو سمجھ لو، یہ تو ہم نے بنا لیا انڈیا میں آ کے۔ عربی میں مطلب تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں تلاوت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے پیچھے پیچھے چلنا، یا باری باری سے کسی چیز کا دہرانا، پیچھے پیچھے وہ چلنے کو تلاوت کہتے ہیں، یہ ہے تلاوت کا لفظی معنی۔ یعنی جیسے ہی آپ نے قرآن میں کوئی احکام پڑھا کہ آپ کو چوری نہیں کرنی، تو آپ اس کے پیچھے پیچھے کیسے چلیں گے؟ یعنی آپ اپنے عمل میں بھی لائیں گے چوری نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو، تو ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اس کے قرآن کے، زنا کے قریب نہیں پھٹکیں گے، یہ ہے تلاوت کا اصل میننگ۔ ہم نے پڑھنے کو تلاوت سمجھ لیا۔ اچھا، جب تلاوت کا میننگ ہے پیچھے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، ہم پڑھ تو اچھا رہے ہیں، لیکن ہم کس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ سمجھ میں تو کچھ آ نہیں رہا، تو بنا سمجھے قرآن کو کیا پڑھنے کا کوئی لوجک بنتا ہے؟ عربوں کو تو عربی آتی تھی، آپ عربک سیکھیں، آپ کیوں نہیں سیکھتے عربی؟ آپ نے انگلش سیکھی، آپ کو اگر آپ کو یوروپ کنٹری جانا ہے تو آپ اٹلی سیکھ رہے ہیں، آپ جرمنی سیکھ رہے ہیں، کہ اور جو لینگویج ہوتی ہیں وہ بھی آپ سیکھ لیتے ہیں، کیوں؟ آپ کو پیسہ کمانا ہے، امپورٹینس ہے اس کی۔ عربی کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا کریں گے سیکھ کے؟ کون سا پیسہ ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی تو ہے۔ ہاں بتا دیں گے مولوی صاحب جمعے کے دن جائیں گے تو 2 رکعت پڑھنے جائیں گے، وہ بتایا تو بتایا، ورنہ تو وہی وہاں تو کس سے کہانیاں چلتی رہتی ہیں، وہی کس سے کہانیاں سن کے آ جائیں گے۔ یہی تو ہے تلاوت کا میننگ، ہم نے نہیں سمجھا، پیچھے پیچھے آنا، باری باری سے اس چیز کو دہرانا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، جو قرآن کا حق ہے تلاوت کرنا، یعنی ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کو عربی میں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے،
اور قرآن کو اچھے سے تلاوت کرے اور اس کو سمجھے. تلاوت سے کیا ہوگا؟ روحانی سکون بھی ملتا ہے انسانوں کو, اور سمجھنے سے کیا ہوگا؟ اس کو ہدایت ملے گی. بہترین تلاوت سے روحانی سکون بھی ملے گا, اچھی قرات ہوگی تو, اور اس کو سمجھنے سے اس کو ہدایت ملے گی. تو تلاوت میں سمجھنے کا بھی مفہوم داخل ہے اور عمل کرنے کا بھی مفہوم داخل ہے. تلاوت کو صرف تلاوت نہ سمجھیں, تلاوت میں ہی اس کے سمجھنے کا مفہوم داخل ہے, اور اس پر عمل کرنے کا مفہوم بھی تلاوت میں ہی داخل ہے. یہ ہے قرآن کی تلاوت. کیا ایسے قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور باہر جا کے بتوں کے آگے پوجا کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس آیت کو سمجھا نہیں, عربک میں پڑھ دیا, اور کیا کر رہے ہیں؟ باہر آ کے شرک کر رہے ہیں, طاغوت کی بندگی کر رہے ہیں, اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہیں. تو یہ ہے نہ سمجھنے کے رزلٹ. اور قرآن کو ہمیں کیسے اس کی تلاوت کرنی ہے, اس کو بہترین قرات کے ساتھ ہمیں کیسے پڑھنا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ایسے پڑھنا ہے قرآن کو, خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرات کا جو طریقہ تھا وہ کیسا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرات کا طریقہ تھا کہ وہ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر اس حدیث میں صحیح بخاری میں جو کہ کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے تو اس میں اللہ رحمان الرحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے, یعنی ان تینوں کو کھینچتے تھے. اتنی آرام سے اور آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت اور قرات کیا کرتے تھے. ہمیں یہ حدیثیں کیوں رکھ رہا ہوں, یہ آیت کیوں ہے قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, کیونکہ ہم نے قرآن کے ساتھ بڑی ناانصافی کر دی. ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو پتہ کیسے پڑھتے ہیں, ہمیں خود اس کا پتہ ہے کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں. صرف سامنے والے کو من 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 کی آواز آتی ہے, اور وہ گھر کی خواتین قرآن پڑھ رہی ہیں. رمضان میں کوئی 5 قرآن مکمل کر رہی ہے, کوئی 10 قرآن مکمل کر رہی ہے. بھائی آپ نے اتنی تیز اسپیڈ سے قرآن پڑھ کیسے دیا؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, جس نے 3 دن سے کم میں اگر قرآن مطلب کہ ختم کیا, پورا قرآن اس نے 3 دن سے کم میں پڑھ دیا, تو اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. یہ ہے. ہم 8 قرآن 10 قرآن رمضان میں پڑھ دیے, کیا کرا پڑھ کر؟ کتنی آیتیں سمجھ میں آئیں؟ کیا اس کو ایسے پڑھنا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, رک رک کر پڑھو, آرام سے پڑھو, آہستہ پڑھو, اچھی قرات کے ساتھ پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں کہ من من من, اتنی تیز رفتار سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت تھی, جو قرات تھی, وہ کیسی تھی؟ تو انہوں نے بھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے, اور ہر آیت پر ٹھہرتے جاتے تھے. یعنی ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے تھے, وقفہ لیتے تھے. ہم نہیں لیتے وقفہ, ہم تو بڑی اسپیڈ سے نکل جاتے ہیں. اس کا اگزامپل بھی دیا گیا اس حدیث میں, مسند احمد کی حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی حدیث ہے. اس کا اگزامپل بھی دیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے, پھر کہتے الرحمن الرحیم, پھر ٹھہرتے, اس کے بعد کہتے وہ رک کر کہتے مالک یوم الدین. ایسے پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رک رک کر, ٹھہر ٹھہر کر. ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اتنی تیز تو پڑھتے ہیں ہم نماز, سکون نہیں ہے نمازوں میں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے بہت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں ان کو کہ نماز پوری کرنی ہے, تو اتنی تیز اسپیڈ سے پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں, اور صحابی اگزامپل دے کر بتا رہے ہیں کہ کتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں, ایک ایک ورڈ توڑ کر بتا رہے ہیں. اور ایک دوسری روایت ہے جو کہ ترمذی میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے. ان کا ایک ایک لفظ کوئی بھی پہچان مطلب کہ لیتا تھا, واضح طور پر ایک ایک لفظ. اتنی آرام سے قرآن پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے, سنن نسائی میں بھی ایک حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک بار میں رات کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا, نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ
حضرت حذیفہ بن یمان کھڑے ہو گئے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات کا انداز دیکھا انہوں نے، وہ یہ تھا کہ جب تسبیح کا موقع آتا، یعنی جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک کر تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا تو وہاں دعا بھی مانگتے، اور جہاں اللہ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتے، ایسے کر کے رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر، یعنی قرآن کو سمجھ رہے تھے نا وہ، ان کی تو لینگویج تھی عربی، تبھی تو وہ کر رہے تھے۔ دعا کا موقع کہاں آ رہا ہے، اللہ کی پناہ مانگنے کا موقع کہاں آ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع کہاں آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، عربی ہم سے آتی نہیں ہے، اور ترجمہ ہمیں کھولنا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کیا ہے، بس یہی برکت کے لیے اس کو ہمیں اپنے گھروں میں رکھنا ہے۔ ایک آخری حدیث اور ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار رات کی نماز میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب اور دانا ہے، تو اسی کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں کیسے تلاوت کیا کرتے تھے، اگر کہیں وہ کوئی آیت پہ ان کا دل پسیج گیا تو اسی آیت کو بار بار دہراتے جا رہے ہیں، اتنا سمجھ کر اس چیز کو پڑھ رہے ہیں۔ تو تلاوت کا مطلب آپ صرف یہ نہ سمجھیں قرآن کو اچھے سے پڑھنا ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہ سب تلاوت کے مفہوم میں ہی داخل ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہم قرآن کا حق کیا ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی مسجدوں کی تراویحوں کا حال دیکھ لیں، کتنی تیز اسپیڈ سے ہمارے جو حافظ ہوتے ہیں وہ جتنی تیز اسپیڈ سے پڑھاتے ہیں ان کی اتنی تعریف ہوتی ہے۔ آج تو حافظ صاحب نے 2 پارے کور کر دیے، ہمارے یہاں تو 8 دن میں تراویح ہو جاتی ہے۔ کتنی تیز اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں آپ، یہ قرآن کی بیعت بھی ہے۔ تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بتائی تھی، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو حدیثوں کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے، اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ قرآن کی آیت کے مخالف چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ مزمل آیت 4 جو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، لیکن ہم کیا ہے، قرآن کو خوب تیز اسپیڈ سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کا دوسرا حق تھا جو ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بہترین طریقے سے تلاوت کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ قرآن کا جو تیسرا حق ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ ہے قرآن کے احکام پر عمل کرنا۔ یعنی قرآن صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن صرف سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو حق ہے قرآن کا، صرف یہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے سمجھ لیا کہ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو پھر کیا ہے، سمجھ لیا آپ نے، اب کیا کریں؟ تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بندے کو کی مطلب آگے بڑھایا۔ پہلے قرآن کو کم سے کم مانو اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی مان لیا، اب اس کو اچھے سے پڑھو، ٹھیک ہے جی پڑھ لیا، اس کو سمجھ لو، سمجھ لیا، اب کیا کریں؟ اب اس پر عمل کرو، عمل کرو۔ جب تک عمل نہیں کرو گے تو کیا تلاوت کافی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کو سمجھ لیا، بہت سے عالم ہے، علماء شو موجود ہیں، قرآن کو سمجھ رکھا ہے، اس پر عمل ان کا 0 ہے، تو عمل 0 ہے تب بھی بیکار ہے، تب بھی آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہی بات ہے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے نازل ہوا ہے، اصل تو یہ عمل کے لیے آیا ہے، اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی قرآن کے احکام کے مطابق گزارے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ انعام میں آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانیوں سے بچنے کا طریقہ اپناؤ، ناممکن نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب، تو یہ کیوں اتاری ہے؟ تو تم اس کی پیروی کرو، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس برکت والی کتاب کی، اس کو فالو کرنا ہے، یہ صرف سمجھ کر رہنا نہیں ہے، اس کے احکام پر آپ کو عمل کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرما دیا ناممکن نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا، یہ ہے اصل، اس پر عمل بھی کرنا ہے آپ کو۔ جب تک آپ کا قرآن پہ عمل نہیں ہے تو صرف تلاوت اور اس پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اصل تو یہ عمل کے لیے آئی تھی نا، ایک انقلابی کتاب ہے نا یہ، دنیا میں انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، انسانوں کو سیدھا راستہ تو دکھا دیا، انسان چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا دنیا سدھر جائے گی؟ وہی حال ہو رہا ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ حق ادا کر رہے ہیں ہمارے مسلمان؟ اوپر کے دو ہی نہیں کر رہے، تیسرے پہ تو زیرو ہے۔ جھوٹ میں ہم آگے، دھوکے بازی میں ہم آگے، چوری میں ہم آگے، جو نشہ ہے اس میں ہمارا یوت آگے، دھوکہ دڑی میں ہمارا یوت مطلب آگے، ہماری قوم آگے۔ تو کیا قرآن پر عمل ہے؟ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی میں سب سے آگے۔ امانت میں خیانت، آپ رکھ دیں کسی کے پاس امانت، مل نہیں سکتی آپ کو واپسی۔ یہ ہمارے حال ہیں۔ قرآن پر عمل ہے ہمارا؟ تو اصل چیز یہ ہے، قرآن کو صرف سمجھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں قرآن کا جو چوتھا حق ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو دوسروں تک بھی تو پہنچانا ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے اوپر کے 3 حق ادا کر دیے، پھر بھی آپ خسارے میں، آپ گھاٹے میں۔ اس کا چوتھا حق بھی ہے، اس دعوت کو آپ کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات اور پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3461 نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دو حالانکہ ایک ہی آیت ہو۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا حکم۔ اگر تمہیں ایک آیت ہی آتی ہے، پورا قرآن نہیں آتا، اس کو بھی کیا کریں؟ آگے والے کو پہنچائیں، روکے نہیں۔ تو قرآن کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ تو کیا ہم نے یہ حق ادا کیا قرآن کا؟ کیا ہم اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ کیا 80 کروڑ ہمارے سامنے ہمارے وطنی بھائی موجود ہیں، ان تک ہم نے قرآن پہنچایا؟ ان تک تو بعد نہیں پہنچاتے۔ یہ جو 20 کروڑ مسلمان ہیں ان تک ہی پہنچا دیا؟ اجی ہاں، ان تک تو پہنچ گیا، گھروں میں رکھا ہے، ہر کسی کے گھر میں موجود ہے، 2 2 3 3 اچھے اچھے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ رکھے ہیں، ان تک تو پہنچ گیا قرآن۔ ان تک بھی نہیں پہنچا قرآن؟ میں آپ کو بتا دوں، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ مسلمانوں تک قرآن پہنچ گیا، ان تک بھی نہیں پہنچا۔ جب تک اس کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا، تو کہاں پہنچا؟ ان تک قرآن نہیں پہنچا۔ مسلمانوں تک بھی آپ کو وہ قرآن پہنچانا ہے، یعنی اس کی ہدایت، اس کی سمجھ مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو داخل کرنی ہے۔ مسلمان بھی اس کتاب کے حساب سے چلیں، اس کتاب کو سمجھیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ اتھارٹی دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈگری دے دی۔ اب آپ سے کوئی آپ کی ڈگری پوچھے نا، بھائی ڈگری کیا ہے آپ کی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3461 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سند دی ہے، میں ان کا امتی ہوں، انہوں نے مجھے سند دے دی، میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حالانکہ ایک ہی آیت آتی ہو، تو مجھے تو صرف ایک ہی آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی ایک آیت کو پوری دنیا میں یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرے پاس ڈگری حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں پوری دنیا میں صرف یہی آیت ایک آگے پہنچاتا رہوں، اگر یہ آیت مجھ تک پہنچ گئی ہے تو یہ ہے اس کا مطلب۔ ایسا نہیں ہے پہلے پورا قرآن سیکھ لوں، سمجھ لوں، پھر اس کو آگے پہنچاؤں، نہیں۔ آپ نے ایک آیت سمجھ لی، اس آیت کو آپ آگے پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، یہ قرآن کا حق ہے ہم پر۔ اگر آپ نے 2 آیتیں سمجھ لی، ان 2 آیتوں کو آپ آگے بھی ایکسپلین کریں، آگے سمجھائیں، ایسے ہی یہ قرآن آگے پہنچے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک حدیث اور ہے 5027 نمبر پر اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہترین شخص، ہم دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ کس کو مانتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کا رتبہ ہو، جس کے پاس پاور ہو، یا کوئی اچھا اس کا جو کریئر ہے وہ اچھا ہو، وہ اچھی اپنی زندگی جی رہا ہے، تو ہم اس کو بڑا بہترین کہتے ہیں۔ یا کوئی خوبصورت ہو، کوئی اسمارٹ ہو، ہم اس کو کہتے ہیں بڑا بہترین ہے۔ یا کسی کی پرسنالٹی تھوڑی اچھی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بہترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سند اور دے دی، بہتر انسان کون ہے؟ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہترین یعنی بل گیٹ سے بھی بڑھیا، امبانی سے بھی بڑھیا، اڈانی سے بھی بڑھیا، اجی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بڑھیا، یہ تو چور لوگ ہیں سب، ان سے بھی بڑھیا۔ یعنی کتنا بھی میں آپ کو عہدہ گنوا رہا ہوں، آپ کو پاور بتا رہا ہوں، اتنی بڑی پاور ہے، ان سے بھی بڑھیا شخص کون ہے؟ اس سے بھی بہترین شخص کون ہے؟ وہ شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ یہ ہے دنیا کا سب سے بہترین کام۔
سب سے بہترین جاب کی بات میں آپ کو کروں تو وہ یہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں، دنیا کی سب سے بہترین جاب ہے۔ اور الحمدللہ اس اکیڈمی کے تھرو، مطالعہ قرآن اکیڈمی کے تھرو یہی کام آپ لوگ وہ سر انجام دے رہے ہیں کہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور اس کے کورسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو آگے بھی سکھانے کی آپ مطلب کہ وہ کوشش بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو یہی بہترین کام ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا ہے اور اس کو سکھانا ہے۔ سیکھنا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے کے لحاظ سے ہی نہیں سیکھنا، اس کو وہ بھی سیکھنا ہے، بہترین پڑھنا بھی ہے کہ قرآن کو، یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے پڑھیں، لیکن اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اس کے پیغام کو ہمیں آگے بھی وہ پہنچانا ہے۔ یہ دنیا کی بیسٹ مطلب جاب ہے، اس سے بہترین جاب پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک سند اور دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے جتنا قرآن سیکھ لیا اتنا ہی سکھائیں، کوئی یہ نہیں کہ پورا قرآن ہی آنا چاہیے۔ تو یہ دو حدیثوں سے ہی آپ کو بات وہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ پانچواں بھی حق ہے قرآن کا ہم پر، جو پانچواں حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ یعنی قرآن جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کا ادب اور حرمت بھی تو ہم پر واجب ہو گئی نا، کہ اس کا ہم ادب اور حرمت بھی ہم پر واجب ہو گئی۔ اس کو صاف ہاتھوں سے ہمیں چھونا ہے اور بے ادبی سے محفوظ رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کی ادب اور احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، تو اس کا ادب اور احترام بھی آپ کو وہ کرنا ہے۔ وہی سورہ نمبر 56 آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، جسے یعنی قرآن کو انتہائی پاک کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ انتہائی جو پاک لوگ ہوتے ہیں وہ چھوتے ہیں قرآن کو۔ اس سے مراد تو اصل میں فرشتے تھے کہ اس کو شیطان نہیں چھو سکتا، جو فرشتے ہیں وہ انتہائی پاک ہیں، وہی اس کو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے ہیں۔ اس سے اصل مراد فرشتے تھے، لیکن اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اس کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھونا ہے قرآن مجید کو۔ سنن دارقطنی میں ایک حدیث ہے جو حدیث نمبر 439 ہے، سنن دارقطنی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں کہ وہ حدیث یہ ہے کہ قرآن کو صرف پاک شخص ہی چھو سکتا ہے، ناپاک نہیں چھو سکتا ہے۔ تو قرآن کا ادب اور احترام یہ ہے کہ قرآن کو پاکی کی حالت میں ہی چھوا جائے۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، وہ کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، جو اللہ کے مقرر کیے شعائر یعنی نشانیوں کا احترام کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس آیت سے قرآن کا ادب اور احترام کیسے ثابت ہوتا ہے؟ وہ ایسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے جو شعائر ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ صفا اور مروہ، ٹھیک ہے، حجر اسود، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ ان کو شعائر بولتے ہیں۔ تو جو ان کا بھی احترام کرے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ دلوں کا تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے تمہاری، تم ان کا ادب اور احترام کر رہے ہو، اللہ کی نشانیوں کا ادب اور احترام کر رہے ہو۔ اب ایک منطقی آپ یہاں پہ آپ تھوڑا اپنا دماغ لگائیے، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب اور احترام کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے اس آیت میں دلوں کے تقوی میں سے ہے، لیکن جو اللہ کا کلام کا ادب اور احترام کرے تو کیا یہ دلوں کے تقوی میں سے نہیں ہوگا؟ یہ دلوں کا تقوی نہیں ہے؟ تو اللہ کے کلام کا ادب اور احترام بھی آپ کو کرنا ہے، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نے کہ بتا دیا، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو اور چپ رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ تو یہ قرآن کا ادب ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی کوئی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کو کوئی سمجھا رہا ہے، تو آپ کو خاموشی اختیار کر لینی ہے اور اس کو دھیان سے سننا ہے کہ یہ اصل میں بات کیا کہہ رہا ہے، اور چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، شور شرابہ نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ تو یہ ہے قرآن کا ادب اور احترام۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سی دکانوں پر، بہت سے کارخانوں پر قرآن کی تلاوت لگا دی، قرآن کا ترجمہ لگا دیا اور اپنے اپنے کاموں میں مگن ہے، وہ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کیا وہ کہہ رہے ہیں، گراہک کو بھی ڈیل کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہیں۔ بھائی آپ بے ادبی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 204 میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنا جائے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ یا تو قرآن کو آپ اسٹاپ کریں اپنے مطلب فری ٹائم میں اس کو آپ سنیں،
ابھی آپ کا جو معاش کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اگر آپ اس ٹائم میں تو ابھی آپ اس چیز کو نہ لگائیں نا. تو ایسے ہی جب کہیں قرآن کی اگر بات چل رہی ہو، قرآن کی اگر کلاس چل رہی ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی کلاس ہو، اگر قرآن سے ریلیٹڈ کلاس چل رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو خاموشی اختیار کرنی ہے، کلاس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. یہ قرآن کا ادب اور احترام میں یہ بات شامل ہے. تو یہ ہم نے جانا قرآن کا ادب اور احترام، قرآن کا پانچواں حق. تو یہ 5 حق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو ہر مسلمان پر ضروری ہیں. یہ فرض ہیں کہ وہ قرآن کے ان حقوں کو جو اس پر جو فرض ہیں ان کو ادا کرے. اگر وہ ان حقوں کو قرآن کے ادا نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں ذلیل و خوار اور آخرت میں ہمیشہ کی جہنم، اگر وہ قرآن کے حق کو ادا نہیں کرتا. تو ایک بار دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں وہ 5 حق کون سے ہیں. پہلا حق ہے ان میں سے کہ قرآن پر ایمان لانا اور اس کی دل سے تصدیق کرنا، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دل سے اس چیز کو ماننا. قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کی بہترین آپ کو تلاوت کرنی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے. تیسرا جو قرآن کا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے احکام پر آپ کو عمل بھی کرنا ہے. قرآن کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو دوسروں تک بھی آپ کو پہنچانا ہے. اور قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کا ادب اور احترام کرنا ہے. اب یہ 5 حق آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، تھوڑا سا اس پہ ڈیٹیل سے بات ہو گئی ہے، اور بھی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی تھی، اور انشاءاللہ آپ بھی غور و فکر کریں گے تو اور بھی ہو جائے گی. لیکن یہ 5 حق ہے. اب اوپر کی حدیث یاد، جو حدیث کے اوپر کی وہ یاد کریے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا جو قرآن کا حق ادا نہیں کرے گی قوم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کو پست اور ذلیل و خوار کر دے گا نا. یہ ہے وہ قرآن کے حق، یہ ہمیں ادا کرنے ہیں، ورنہ دنیا میں ذلیل و خوار رہیں گے. اگر ہم نے یہ 5 حق ادا کر دیے تو دنیا میں سربلند ہو جاؤ گے، آخرت میں جنت ہے. حق ادا نہیں کرو گے، دنیا میں ذلیل و خوار، آخرت میں جہنم. ہمارے پاس فیصلہ ہے کہ ہم کیا چیز اختیار کریں، قرآن کا حق ادا کریں یا قرآن کا حق ادا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فری ول ہمیں دی ہے. آخر میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وصیت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی وصیت کی ہے. وہ وصیت یہ ہے، دیکھیں جب انسان جب جاتا ہے تو اپنی جو بہترین سرمایہ ہوتا ہے اس کی وصیت کر کے جاتا ہے کہ یہ چیز اس کو دینا، یہ چیز اس کو دینا. ٹھیک ہے، وہ اپنی فیملی ممبر کے بارے میں وہ کر کے جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز وصیت کر کے گئے امت کو کہ اگر میں موجود نہیں ہوں، جب تک میں موجود ہوں، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کو صحیح راستہ بتا دوں گا. لیکن میرے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ فتنوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو میں وصیت کر دے رہا ہوں کیا کرنا ہے. تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے. وہ وصیت کیا ہے؟ وہ وصیت صحیح بخاری حدیث نمبر 5022 میں آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وصیت فرمائی تھی کہ فتنوں کے دور میں اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اچھا، مضبوطی سے تھامے رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ کتاب کو سینے سے لگا کے جکڑ لینی ہے زور سے، اس کو مطلب کہ وہ دبوچ لینا، یہ ہے تھامے رہنے کا مطلب؟ یا قرآن کو ٹائٹ کر کے پکڑنا ہے؟ کیا ہے تھامے رہنے کا مطلب؟ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے. کیا کوئی چھین کے بھاگ رہا ہے ہم سے؟ ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ فتنوں کے دور میں آپ کو کیا رہنمائی کس سے لینی ہے؟ قرآن سے لینی ہے. قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے حق ادا کرتے رہنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کوئی بھی آپ کو کہے کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، اس سے کہیں بھائی کتاب اللہ میں یہ بات ہے، اللہ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، تو وہ خود ہی خاموش وہ ہو جائے گا. اور کتاب اللہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اور جو سیرت ہے وہ بھی کتاب اللہ میں ہی وہ شامل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہی شامل ہے. کیونکہ جو کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہی خود کہتی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی. تو کتاب تو خود کہتی ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے آپ کو تھامے رہنا ہے. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 186 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ کی کتاب جو کہ قرآن موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ حدیث کے روپ میں موجود ہے. یعنی 2 چیزیں اللہ کے رسول ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں. پہلی ہے قرآن اور دوسری ہے اپنی سنت، یعنی کہ وہ ملے گی حدیث میں. تو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے آپ کو.
اگر آپ قرآن اور حدیث سے اگر دائیں بائیں بھٹکے تو کیا ہوگے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. وہ بھی بات بتا دی، بخاری شریف کی حدیث ہے 7282 نمبر پر ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے قرآن اور حدیث پڑھنے والو، تم اگر قرآن اور حدیث پر نہ جماؤ گے، قرآن اور حدیث پر نہ جماؤ گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے، بہت ہی بڑے گمراہ. یہ ہے، بہت بڑے گمراہ ہو جاؤ گے اگر قرآن اور حدیث پر نہیں جمو گے، دائیں بائیں راستہ لوگے، الگ الگ آئیڈیولوجی آپ کو ملیں گی. تو آپ کو کیا کرنا ہے فتنوں کے دور میں؟ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ جو آج جو ہمارا پہلا چیپٹر تھا یہ درس کا، یہ قرآن کے 5 حقوق ہم نے اس میں جانے کہ قرآن کے جو 5 حقوق ہیں، تو 5 حق ہیں، یہ ہمیں ادا کرنے، یہ ہم پر فرض ہیں. ٹھیک ہے، وہ حق آپ کے سامنے آ چکے ہیں، تو ان 5 حقوں کو ادا کریں. اور جو قوم قرآن کے حق ادا کر دے گی وہ دنیا میں سربلند ہو جائے گی، اور جو قوم اس کے حقوں کو ادا نہیں کرے گی وہ کیا ہوگی دنیا میں ذلیل و خوار ہوگی. آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں. اصل جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ قرآن کے حق ادا کریں تو دنیا میں دوبارہ سے سربلند ہو جائیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور جو قرآن کے حق ہیں یہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کو ادا کرنے والا بنائے. ان کا حق ادا ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ تو نے ہم پر وہ نازل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک وہ پہنچائی ہے، تو اس کا حق ادا کرنے والا بھی ہم کو بنا. بڑی کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے اور ہمیں قرآن اور حدیث پر جما دے. ہم قرآن اور حدیث پر جمے رہے فتنے کے دور میں. یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ہمیں کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنے والا، اس سے ہدایت لینے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کوتاہی جو بھی ہے اس کے لیے ہمیں معاف کرائے، معاف فرمائے. جزاک اللہ خیر. جی بھائی، آپ بہت شکریہ. تو آج آپ لوگوں کے لیے 3 اناؤنسمنٹ ہیں. تو پہلے بات کر لیتے ہیں پہلی اناؤنسمنٹ کی. تو پہلی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ مطالعہ قرآن اکیڈمی کا آفیشیل یوٹیوب چینل وہ واحد MQ اکیڈمی کے نام سے کریٹ کر لیا گیا ہے. اور آپ لوگ اپنے کیونکہ آپ نے رجسٹریشن کیا ہے اور آپ کو جس گروپ میں بھی ایڈ کیا گیا ہے اس گروپ کے ڈسکرپشن پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے مطالعہ قرآن اکیڈمی کا آفیشیل یوٹیوب چینل کا لنک وہاں موجود ہے. تو مطالعہ قرآن اکیڈمی کے سبھی امپورٹنٹ ویڈیوز بھی وہیں اپلوڈ ہوں گے یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ. تو کیونکہ آج ہماری پہلی درس قرآن کی کلاس تھی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی چینل کو سبسکرائب کروانا نہ بھولیں صدقہ جاریہ سمجھ کر. اور دوسری بڑی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو اردو کورس 19 تاریخ یعنی کہ پرسوں سے شروع ہونے والا تھا اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. کب کی؟ جی دوسری بڑی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو اردو کورس 19 تاریخ یعنی کہ پرسوں سے شروع ہونے والا تھا اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اور وہ اب انشاءاللہ اگلے پیر یعنی کہ 26 مئی سے اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تو جن لوگوں نے ابھی تک اردو لینگویج کورس میں ایڈمیشن نہیں لیا ہے ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ ایک بار کورس شروع ہو جانے کے بعد کسی کا بھی ایڈمیشن نہیں لیا جائے گا. تیسری بڑی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ حفظ کلاسز میں ابھی بھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ 30 تاریخ یعنی کہ 30 مئی سے اما پارا کی حفظ کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی. اس میں بھی جن لوگوں نے ایڈمیشن نہیں لیے ہیں ان لوگوں کے لیے موقع ہے وہ ابھی بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور آپ سبھی لوگوں کے سامنے یہ جو 3 بڑی اناؤنسمنٹ کی گئی ہیں اب یہ کام آپ کا ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کو چینل کو خود بھی سبسکرائب کرنا ہے اور باقی لوگوں سے بھی کروانا ہے. اور جن کورسز میں یعنی کہ اردو کورسز اما پارا حفظ کلاسز کی کورسز کا پوسٹر جو ہے آپ کو جو شیئر کیا گیا ہے اس پوسٹر کو آگے تک بھی پہنچانا ہے لوگوں تک کیونکہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو اجر آپ کو آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. تو آئیے دعا کر لیتے ہیں.
اس کے بعد انشاءاللہ کوشچن آنسر کا سیشن رہے گا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بنے رہیں ہمارے ساتھ، اور جو بھی آپ کے سوال ہیں وہ آپ نوٹ کر کے رکھیں. آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، اس میں ہماری پرسنل رائے شامل نہیں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آئیے پہلے دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.